اسی طرح جناب اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں یمن کے علاقے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اللہ کے رسول کا دیدار کروں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جاؤں۔ ان کا خط اللہ کے رسول کو پہنچا کہ میری بوڑھی ماں ہے، میرے علاوہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، لیکن میں جناب کی بارگاہ میں آنا بھی چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہنچے بغیر صحابیت کا مرتبہ بھی مل نہیں سکتا، اور صحابیت کا درجہ نبوت کے بعد سب سے اونچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں سے جواب بھیجا کہ اپنی ماں کی خدمت میں رہو، میرے پاس نہ ہو، اور صحابیت کے اس منصب سے ظاہری طور پر یہ محروم ہو گئے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول نے خود روکا، اور حضور کے دل میں ان کا اتنا احترام اور عظمت تھی کہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو اویس قرنی نام کا شخص اس کی زندگی میں ملے اور اس کی یہ نشانی ہوگی تو ایک تو میرا سلام اویس قرنی کو پہنچا دینا، اور دوسرا وہ اس مرتبے کا شخص ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ لہذا تم میں سے جس صحابی کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ایک تو مجھ رسول کا سلام اویس قرنی کو دینا، اور دوسرا اپنے لیے اویس قرنی سے دعا کروانا۔ صحابہ کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے اویس کو کہنا کہ دعا کریں ہمارے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس پوزیشن کا آدمی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ملاقات پھر ہوئی ان سے، انہوں نے اللہ کے رسول کا سلام بھی دیا حضور کی وفات کے بعد، اور ان سے یہ عرض کی کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ تو اب اویس قرنی قیامت کے دن اعزازی طور پر صحابہ کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے روکا ہے تو وہ نہیں آئے، ورنہ وہ تو آ رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر صحابہ کی جو تعداد ہے دنیا میں جو صحابی بنے ان میں ان کا نام شمار نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صف میں کھڑا کر دیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اویس قرنی کو قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کا اختیار دیں گے، اور جہاں تک اویس قرنی کی نظر جائے گی یہ لوگوں پر ہاتھ رکھے گا، اللہ ان کو جنت عطا کر دے گا۔ اب اتنی بڑی عظیم شخصیت حضرت اویس قرنی، اور اتنے بڑے آدمی عمر بن عبد العزیز، لیکن اویس قرنی صحابی تو نہیں بن سکے کہ برگاہ رسالت میں پہنچے نہیں، اور عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، اور ادھر حضرت امیان بے وقوفوں نے ان کو متنازع بنا دیا۔ بات کو ذرا سمجھیں، صحابہ کرام میں کیٹیگریاں ہیں، سب سے اوپر کا درجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر وہ صحابہ جو میدان بدر میں لڑائی میں اللہ کے رسول کی قیادت میں شریک ہوئے، اور پھر مہاجرین تمام صحابہ کرام کہ ان کا درجہ انصار سے زیادہ ہے۔